الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله علیہ توکلت و الیہ انیب۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر فطرت شناس کرے تجھ کو، سکوت لالو گل سے کلام پیدا کر۔ میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ برادران اسلام ایک ہماگیر مذہب ہے۔ اس نے انسانی زندگی کے ہر نشیب و فراز کے مطابق ایسے دو ٹوک احکام صادر کر دیے کہ کھوجنے والوں کو صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس کا کوئی متبادل ہاتھ نہ لگ سکے گا۔ احکام اسلام کی تابانی دیکھ کر اپنے دلوں میں جلن اور حسد کی آگ رکھنے والے لوگ دنیا میں کم نہیں ہیں۔ انہوں نے احکام اسلام کی شفافیت کو داغدار کرنے کے لیے عیب جوئی میں اپنی عمریں کاٹ دی، جمعیتیں اور اکیڈمیاں قائم کر کے اسلام کی روشن پیشانی کو بدنما دکھانے کی کوششیں ہوئی، مگر آج تک بحمداللہ کوئی ایک اعتراض بھی ایسا سامنے نہیں لایا جا سکا جو اپنے درون میں حقیقت کی روح رکھتا ہو۔ رازداران امت دنیا کو شعبہ معیشت میں اپنی کامیابی پر ناز ہے، میدان معاملات میں وہ خود اپنی شہ سواری کے لیے اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہوئے مختص کیے ہوئے ہیں۔ ان کے زوم فاسد میں اکانومی اور معیشت کے ٹھاٹے مارتے سمندر میں خود ان کی اپنی بنائی ہوئی کشتی کے سوا کوئی نیا نہیں چل سکتی، جبکہ معاملات کے باب میں اسلام آج سے 1400 سال پہلے ایسے تابندہ و درخشندہ نقوش قائم کر چکا ہے جس کا اعتراف چار و ناچار اور شعوری ولا شعوری طور پر ان ماہرین معیشت کو بھی کرنا پڑا ہے۔ ادھر ان کے اپنے بنائے ہوئے اصولوں اور دستوروں کا حال یہ ہے کہ حالات کے پیش نظر انہیں ہر روز اپنے تیار کیے ہوئے ان فارمولوں میں نظر ثانی اور تبدیلی کی ضرورت محسوس ہوتی رہتی ہے، اور ہر مرتبہ کی تبدیلی ایک نئی ہلاکت خیزی کا پیغام بن کر نمودار ہوتی رہی ہے۔ مٹ مٹ کر ان کے قائم کردہ یہ اصول اس درجہ پیوند کے شکار ہو گئے ہیں کہ روز اول کے قائم کیے ہوئے ان اصولوں کی اصلی صورتیں یکسر تبدیل اور مسخ ہو کر رہ گئی ہیں۔ اسرار الہی کے رمز شناسو، بحمداللہ ہم مسلمانوں کے لیے یہ عین خوش قسمتی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ جہاں ہمارے رب نے عبادات مشروع کر کے ان کے ادائیگی کے ڈھنگ ہمیں سکھائے، وہیں معاملات کی وادیوں کے پیچ و خم سے گزرنے کا سلیقہ بھی اس نے عنایت کیا۔ صرف یہی نہیں کہ پیٹ و بھوک اور شکم و جو کی تخلیق کر کے اس نے ہمیں شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیا ہو، بلکہ ہمارے رب نے پیٹوں میں پڑنے والی خوراک کے باعث تسکین ہونے کے اصول بھی فراہم کیے۔ نیز اپنے اہل خانہ کے لیے روزی بہم پہنچانے کا حکم دینے پر اس نے اکتفا نہیں کیا
بلکہ اسے بنی نوع انسان کے حق میں نافع سے نافع تر اور نافع تر سے نافع ترین بنانے کے لیے سود مند و کار آمد احکام سے بھی ہماری امداد کی۔ علم برداران اسلام، آئیے اس بارے میں قرآن کریم سے پوچھتے ہیں۔ قرآن گویا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب نماز جمعہ سے فراغت پالی تو اب زمین میں پھیل پڑو اور اللہ تعالیٰ کی مقرر فرمودہ روزی کی تلاش میں تگ و دو کرو اور اللہ کا ذکر کیے جاؤ تاکہ تم کامیابی سے ہمکنار ہو جاؤ۔ عین یہی مضمون دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح صادر ہوتا ہے، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ صبح اٹھ کر نماز فجر کی انجام دہی کے بعد سب سے پہلا جو ربانی فریضہ انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ حلال کمائی کی تلاش ہے۔ فقہائے اعظام کا اجماعی مسئلہ ہے کہ انسان کے ذمے اتنا کمانا فرض ہے جس سے اس کی اور جن کا نفقہ شرعاً اس پر واجب ہے ان کی کمر سیدھی رہ سکے، جس کے واسطے سے وہ رب ذوالجلال کا حق کی عبادت ادا کر سکے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں جو ترغیبی انداز اپنایا ہے وہ نبوت ہی کا حصہ تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات فرمائی تو ان کے ہاتھوں کے کھردرے پن کا سبب پوچھا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بتایا، یا رسول اللہ، میں صبح اٹھتے ہی پھاوڑا لے کر اپنے اہل خانہ کے لیے روزی کی تلاش میں نکل پڑتا ہوں، جس کے اثر سے میرے ہاتھوں میں یہ کھردرا پن پیدا ہو گیا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں اس کے جواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طرز عمل اختیار فرمایا ہوگا۔ دنیا کا کوئی خشک زاہد ہوتا تو شاید اس کا یہ مشورہ ہوتا کہ اتنی ہی محنت آخرت کے لیے کی ہوتی تو کامیابی تمہارے قدم چوم لیتی۔ سطحی علم رکھنے والے کسی دانشور کے سامنے یہ حقیقت پیش ہوتی تو شاید اس کا یہ جواب ہوتا کہ اتنے ہی پاپڑ راہ علم میں بیل لیے ہوتے تو آج علماء کے زمرے میں سر فہرست تمہارا نام ہوتا۔ مگر یہاں تو ان سب سے انوکھا، نرالا اور اپنی مثال آپ کہیے، ایسے اچھوتے انداز کا جواب زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوا۔ روایت میں آتا ہے کہ اپنے اہل خانہ کے لیے روزی کی تلاش میں نکلنے والے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کی ان حالت کا قصہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دونوں ہاتھ چوم لیے اور فرمایا، یدان یحبہم اللہ، یہ دو وہ ہاتھ ہیں جن سے اللہ کو پیار ہے۔ ملت بیضا کے شیدائیوں، بڑے افسوس کے ساتھ اس بات کا اظہار کرنا پڑ رہا ہے کہ غیروں کو چھوڑیے، اسلامی تعلیمات کی حقانیت قدم بھرنے والے مسلمانوں کا حال ان معاملاتی اصولوں پر عمل کرنے کے تعلق سے نہایت تشویشناک ہے۔ درباب معاملات نازل شدہ قرآنی ہدایات کو مسلمان اس طرح فراموش کر چکا ہے گویا یہ کسی وقت دین کا حصہ تھے ہی نہیں۔ سنت نبویہ سے مستفاد تجارت و معاملات کے آداب کو اس نے یکسر بھلا کر بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ مجتہدین کی فقہی و اجتہادی کاوشوں سے تیار شدہ فقہی ذخائر کو اسی مسلمان نے اپنے لیے بے سود اور بے فائدہ باور کر لیا ہے۔ وہ اپنے احوال و اعمال سے گویا یوں ثابت کرنے جا رہا ہے کہ ہماری فلاح و بہبودی ان اصولوں سے کبھی وابستہ تھی ہی نہیں۔ یہ معاملاتی احکام گویا خارج از اسلام دنیاوی دستوروں کا ایک دفتر ہے جس پر عمل کیا تو کیا، نہ کیا تو کیا۔ احکام معاملات کے تعلق سے مسلمانوں میں بڑھتی جا رہی یہ بے التفاتی اہل حق کو پریشان کر کے رکھ دیتی ہیں۔ محبت الہی کا دم بھرنے والے صدق و وفا کے پیکروں، ایک مومن کا تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہماری دنیاوی اور اخروی کامیابیوں اور سرخرویوں کا سرا الہی احکام ہی سے جڑا ہوا ہے۔ معاملات کے باب میں اس عملی سرد مزاجی کی وجہ سے آج مسلمان میدان معیشت میں ان کفار کی طرح ٹھوکریں کھا رہے ہیں جنہیں ان اصولوں پر عمل تو بھلا کہاں نصیب ہوتا، ان سے آشنائی بھی میسر نہیں۔ چنانچہ آج سود کا بازار جس طرح دنیا کی دیگر اقوام کے بیچ گرم ہے، تقریباً اسی درجہ مسلمانوں میں بھی ہے۔ بہترے تو یوں کہہ کر دامن جھاڑ دیتے ہیں کہ اسلام کی رہنمائی کا تعلق صرف عبادات و عقائد کی حد تک ہے۔ بعض اگر کچھ شرعی خوبو رکھنے والے ہوئے بھی تو ان کا صدا یہ شکوہ رہتا ہے کہ بھئی زمانہ سود سے ایسا گھرا ہوا ہے کہ بدون سود کے تجارت اب اس دنیا میں ممکن ہی نہ رہی۔ تسلب نشاں مسلمان بھائیوں،
میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حکومتی فرامین میں بھی اس طرح کے عدم امکان کے عذر لنگ کا سہارا لے کر ہم دنیاوی آئین سے دامن جھاڑنے کی جرأت کرتے ہیں؟ وہاں آئین کی خلاف ورزی پر دفعات میں قائم کردہ سزاؤں کا پریشر ہر دم ہمیں آئین پر 100% عمل کرنے کے لیے چوکنا رکھتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم دینی احکام پر عمل کرنے میں اس طرح حیلوں اور تدبیروں کی آڑ تلاش کرتے ہیں؟ کیا سود کے بارے میں وارد وعیدیں ایک مومن کو تادم حیات سودی نحوست سے باز رکھنے کے لیے کافی نہیں؟ کفار کے لیے وارد سزائیں سیدھی اگر کسی جرم پر نازل ہوئی ہوں تو وہ جرم سود خوری ہے۔ کہ ان آیات و نصوص کا پریشر آئینی سزاؤں سے بھی کم ہو گیا؟ کہ ان آیات و نصوص کا پریشر آئینی سزاؤں سے بھی کم ہو گیا؟ جسے ہم غازیان معرکہ علم و حکمت میں بتاؤں اس بے راہ روی کا راز کیا ہے؟ دنیا کی مادی متاع کا عرش و تاوان ہمارے دلوں کو کسک پہنچاتا ہے۔ پینالٹی کے نام سے جو رقم سزا بھرنی پڑتی ہے اس کو ہم نقصان سمجھتے ہیں، چونکہ یہ آنکھوں دیکھا اور مشاہد نقصان ہے۔ مگر اللہ ہمیں معاف فرمائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے نکلی وعیدوں اور سزاؤں پر خاکم بدہن ہمیں اس درجہ بھی یقین نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ کے بیان فرمودہ عذاب کا ہمیں اتنا بھی ڈر نہیں۔ جی یہ محض اس وجہ سے ہے کہ وہ آنکھوں سے نظر آنے والی نہیں، عالم غیب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو ہمیں اپنے ایمان پر نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ ایمان تو نام ہی ہے سر تسر مغیبات کے تسلیم کرنے کا، ایمان تو نام ہی ہے دار فانی کے بالمقابل دار باقی کی دائمی اور حقیقی جزا و سزا پر یقین رکھنے کا۔ پھر ہمیں کیا ہوا کہ نقد دنیا کی عارضی و کھوکھلی سزاؤں کا تو خوب ڈر ہے اور حقیقی دنیا کی واقعی سزاؤں اور عذابوں سے ہمیں کوئی باک نہیں۔ اکابر ملت مسلمانوں میں سٹوں اور قمار و جوا بازی کا بھی پچھلے دنوں سے خوب بول بالا ہے۔ بڑے بڑے دیندار گھرانے کے نوجوانوں میں یہ وبا بڑی تیزی سے عام ہوئی جا رہی ہے۔ جگہ جگہ جوا خانے اور کیسینوز کھل رہے ہیں۔ افریقہ کے بعض جوا خانوں میں مستقل جماعت خانے نماز قائم کرنے کے لیے مختص کیے جا رہے ہیں، جو اس بات کی بین دلیل ہے کہ کیسینوں میں مسلمانوں کی بڑی تعداد سٹے بازی کے لیے جمع ہو رہی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے ہی جوا اور میسر کی حرمت پر نص قرآنی نازل کر دی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے اس صورتحال سے کیوں آنکھیں بند کر لی کہ سٹے بازی کی اسی رسم بد نے کتنے ہی خوشحال گھرانوں کو اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ حرص و لالچ کی وادیوں میں کتنے ہی آبائی اہل ثروت بھٹک کر کھو گئے ہیں۔ حاضرین محفل، میں اس وقت مسلمانوں سے بڑے ہی دردمندانہ انداز میں یہ اپیل کروں گا کہ وہ اپنے معاملات کو اصول شرع پر ڈھال کر انہیں شفافیت کا مرقع بنائیں، فاسد سودوں کی نحوست سے اپنے عقدوں کو حتی الامکان محفوظ رکھیں۔ اگر فاسد سودے سرزد ہوئے ہوں تو معصیت کو رفع کرنے کے لیے اس سودے کو خدا را ختم کریں، مادی نقصان کی پرواہ کیے بغیر رضائے رب کی خاطر ان سے ہمیشہ کے لیے دور رہیں۔ اپنی معاشی زندگی کو فقہ اسلامی کی روشنی میں بسر کرنا سیکھیں، اپنے سودوں کو فقہ و فقہا پر پیش کر کے پورے اطمینان و بصیرت کے ساتھ ان میں داخل ہو۔ دشمنان اسلام کی طرف سے پھیلائے جانے والی چمکیلی اسکیموں میں یک لخت کود نہ پڑیں، ورنہ معاش کی خرابی نتیجتاً معاد کی خرابی کا ذریعہ بنے گی۔ ایسا رزق کھا کر پنپنے والی ہماری اولاد کل کو بڑھاپے میں باعث سکون بننے کے بجائے درد سر بنے گی۔ ہم قبر میں ہوں گے اور ہماری نسلیں ہماری حرام کمائی سے لذت اٹھا کر ہمارے سر بارے گرا بڑھائے جا رہی ہوگی۔ کچھ شک نہیں کہ خلق سے ملنا ضرور ہے، جو اس سے اختلاف کرے حق سے دور ہے، لیکن خدا کے واسطے خلق خدا سے مل، سمجھے گا اس کو وہ کہ جو اہل شعور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی معاملاتی خرابیوں اور نقائص کا شعور بخش کر ان سے باز رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔